آزادی ہند میں مسلم علماء کی قیادت اور مسلم عوام اور علماء کی جد و جہد اور ان کی قربانیوں کو بیان کرنے کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ عزیزم عبد الوحید صلی اللہ علیہ وسلم کو موصوف تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العظيم۔ سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ مکرم و محترم اور حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع جنگ آزادی میں علماء کرام کا کردار ہے۔ معزز سامعین عظام، اگر ہم ہندوستان کی تاریخ پر گہرائی سے نگاہ ڈالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہو جاتی ہے کہ اسی ہندوستان کے اندر 950 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جس میں لوگ نہایت فراخ دلی سے اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے رہے اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ کسی کے دل میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، سب لوگ پیار و محبت سے ملے جلے رہتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور سارے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا پورا حق تھا اور پوری طرح کی آزادی بھی تھی۔ لیکن جب یہ گندا بدبودار غلیظ پلیس سے بھی زیادہ ناپاک انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے بیٹے کو باپ سے لڑایا، باپ کو بیٹے سے لڑایا، چھوٹے کو بڑے سے لایا، مسلمانوں کے درمیان خلق و انتشار پیدا کیا، نئے نئے فرقے کھڑے کیے، نئی نئی جماعتیں بسائیں، مسلمانوں کی شکل میں کافر کھڑے کیے، مسلمانوں کو تنور میں جلایا۔ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہو پاتا۔ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے تمام درختوں پر علماء کی قبریں لٹکائی گئی۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے انگاروں پہ ڈالا گیا۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے تجلا وادی میں ڈال کر گولیوں سے ڈھونڈ دیا گیا تھا۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے جان گنوائی تھی۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید نے گردن کٹوائی تھی۔ یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ یہی نہیں، ہندوستان میں پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان میں انگریزوں سے ٹکر لینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان میں تحریک آزادی چلانے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو لال قلعے کی عظمت دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو چار مینار کی بلندی دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو چار مینار کی دلخواش مدد دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو جامع مسجد کی پرشکیبہ عبادت دینے والے مسلمان ہی تھے، ہندوستان کو چاند اور سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا خوبصورت تاج محل دینے والے مسلمان ہی تھے۔ بتاؤ تو صحیح کہ ہندوستان کو ٹیپو سلطان جیسا تحفظ کس نے دیا تھا؟ اسماعیل شہید جیسا جوان کس نے دیا تھا؟ قاسم نانوتوی جیسے سالار کس نے دیا تھا؟ عبد العزیز جیسا محدث کس نے دیا تھا؟ بتاؤ تو صحیح، ہندوستان کو ایٹم بم بنا کر
दुश्मनों से टकराने के लिए APJ अब्दुल कलाम आजाद को साथ बना कर किसने सौंपा था? मिल्लत इस्लामिया के वास्तानों, इसी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा सियासतदान अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बेदार कौम मुसलमान है। वजह इसकी ये है कि मुसलमानों के अंदर जज्बे जिहाद मौजूद है। वो कहता है कि सुनो, जब तक मुसलमानों के अंदर जज्बे जिहाद मौजूद रहेगा उस वक्त तक कोई भी कौम कभी भी उन पर हुकूमत नहीं कर सकती। इसलिए अगर इन पर हुकूमत करना चाहते हो तो पहले इनके जज्बे जिहाद को खत्म करो, और जिहाद के अंदर जिस चीज से ताकत मिलती है वो है कुरान और हदीस। लिहाजा कुरान और हदीस को भी खत्म कर दो। अंग्रेज ने इस बात को ज़ेर अमल लिया, चुनांचे उसने 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान मजीद के नुस्खों को आग में जला दिया, और यही सिलसिला आज तक जारी है। मुसलमानों, हमें हमेशा बेदार रहना चाहिए और हमें उलमाए किराम के किरदार को सामने रख कर चलना चाहिए, तभी कामयाबी हमारे कदम छूएगी। मैं इस शहर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी जरूर होगी चराग जलाए रखना, और लहू दे करती है जिस तिरंगे की हिफाजत हमने, लहू दे करती है जिस तिरंगे की हिफाजत हमने, उस तिरंगे को सदा छत पे लगाए रखना। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।